اسرائیل ایران کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد اب اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ حالانکہ امریکی صدر ٹرمپ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی۔ ایران نے امن کو ترجیح دیتے ہوئے کوئی الزام تراشی نہیں کی، لیکن صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو میں شاید کسی شیطان کی روح حلول کر گئی ہے جو شرانگیزی سے باز نہیں آ رہا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق شرانگیز نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل جانتا ہے کہ ایران نے انتہائی افزودہ یورینیم کہاں زیر زمین دفن کیا ہے۔ نیتن یاہو نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ انہیں نہیں لگتا اب ایران جوہری پروگرام کو آگے بڑھائے گا۔ صہیونی وزیراعظم کا یہ طرز عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ مزید فساد برپا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی لیے اب متنازع بیانات سے ایرانی قیادت کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جانب صہیونی فورسز نے غزہ میں مظالم اور نسل کشی کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ قابل فوج نے ایک روز میں مزید 8 امدادی کارکنوں سمیت 80 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ کے 2 بڑے اسپتالوں نے ایندھن کی شدید قلت سے آگاہ کرتے ہوئے اسپتالوں کے خاموش قبرستانوں میں بدلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر محمد ابو سلمیان نے صحافیوں کو بتایا کہ 100 سے زائد نوزائیدہ بچے اور تقریباً 350 ڈائلسس کے مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام سے متعلق اماراتی اخبار کی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جنگی مشین فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور انسانی مداخلت نہایت محدود رہ گئی ہے۔ ادھر حماس کی جانب سے بھی اسرائیلی فوج کے خلاف جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ شمالی غزہ میں صہیونی فوج پر حماس کے تباہ کن حملے میں 5 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیل کے وزیر قومی سلامتی اتمار بن گویر نے مکمل محاصرے اور فلسطینیوں کی غزہ سے بے دخلی کو ہی کامیابی کی کنجی قرار دیتے ہوئے وزیراعظم نیتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دوحہ میں حماس سے مذاکرات کے لیے بھیجے گئے وفود کو فوراً واپس بلا لیں۔ اسی طرح اسرائیلی وزیر دفاع کارٹس نے گزشتہ روز کہا تھا کہ غزہ کی 20 لاکھ کی آبادی کو جنوبی غزہ منتقل کیا جانا چاہیے۔ اس پر رد عمل دیتے ہوئے برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ بیان جنگ بندی میں خلل پیدا کر سکتا ہے۔ اگر اسرائیلی وزیر دفاع اس موقف پر قائم رہتے ہیں تو جنگ بندی کا حصول بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت اسرائیلی فوج کی غزہ سے واپسی کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے واضح کیا ہے کہ اگر جنگ بندی نہ ہوئی تو وہ اسرائیل کے خلاف مزید اقدامات کریں گے۔ برطانیہ کے سرکاری دورے پر موجود فرانسیسی صدر ایمینول میخواں نے برطانوی پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے خطاب کرتے ہوئے غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اپنے خطاب میں ایمینول میخواں نے برطانیہ میں زور دیا کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے فرانس کے ساتھ مل کر کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہی واحد راستہ ہے جو امن کی طرف لے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ تباہ ہو چکا ہے اور مغربی کنارے کو روزانہ کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے بحیرہ احمر میں ایک اور بحری جہاز ڈبو دیا ہے۔ لائبیریا کے پرچم بردار اور یونان کے زیر انتظام مال بردار بحری جہاز اٹرنیٹی سی پر حملے میں عملے کے 4 ارکان ہلاک ہوئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حوثیوں نے جہاز کو سمندری ڈرونز اور راکٹوں سے نشانہ بنایا اور یہ مہینوں کے سکون کے بعد ایک ہی دن میں دوسرا حملہ تھا۔ قطر کی ثالثی میں 4 دن کی بلا واسطہ مذاکرات کے بعد فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ جاری امن کوششوں کے تحت 10 صہیونی قیدیوں کریں گے۔ تاہم حماس نے واضح کیا ہے کہ معاہدے میں اب بھی کئی اہم نکات پر اختلاف موجود ہے۔